ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے جو آج سپریم کورٹ میں بہت اہم نہایت اہم کیس جو چل رہا ہے, اور آپ کو معلوم ہے سوو موٹو لیا کل چیف جسٹس آف پاکستان نے, اور سوو موٹو جب لیا جبکہ ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کو لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کے کہنے پہ انہوں نے جب یہ کہا کہ آرٹیکل 5 کے تحت یہاں ممبران ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ ملوث ہو کے پاکستان کے خلاف اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش کی صورت میں یہ سامنے لے کے آئے ہیں جو تحریک عدم اعتماد ہے, تو اس پہ پھر رولنگ دے دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد جس پر کل گنتی ہونی تھی جو کہ 24 تاریخ کو ایکسیپٹ کر لی تھی اسپیکر نے, اور انہوں نے یہ فرمایا تھا, ڈپٹی اسپیکر تھے اس وقت بھی, انہوں نے فرمایا تھا کہ اس پر ووٹنگ ہوئی کل. لیکن بہرحال ٹو پٹ اٹ سمپلی وہ جو تحریک عدم اعتماد جو کہ پاکستان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز لے کے آئے تھے پارلیمان میں آن بہاف آف دی الیکٹریٹ, اور اس کے تحت وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہے اور ان کو اب پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا چاہیے, ہی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. بہرحال اس کو اٹ واز تھرون آؤٹ, اور جب اٹ واز تھرون آؤٹ اس کے بعد سیشن پروروگ ہو گیا. یہ کوئی 5-6 منٹ کی تھی جو تمام اسمبلی کی بیسکلی سیشن تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ممبران تھے اپوزیشن کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جائیں گے کورٹ میں. پہلے دھرنا ورنا دیا, فائنلی کورٹ پہنچے کوئی 3:30 کے قریب, پہلے 3:30 کا ٹائم تھا, پھر بہت سی باتیں ہوئیں کہ جی بینچ بنے گا, کوئی چھوٹا بینچ ہوگا, فل بینچ ہوگا. چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس صاحب کو سننے میں آیا کہ بردر ججز کی بھی کچھ رات تھی, بٹ بہرحال وہ انہوں نے اپنی سٹنگ کل کی اور اس پہ انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ اس پر دیکھا جائے گا معاملے کو آج تفصیل میں. کل انہوں نے بس یہ فرما دیا تھا 3 پوائنٹ سے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو باقی اس جو بھی پٹیشنرز ہیں جس میں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تھا, پاکستان بار ایسوسیشن تھا اور 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ اپنا لے کے آئے موقف کل. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ادارے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز وغیرہ وہ کوئی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں کریں گے. یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت لائر تھے نیاز نائک صاحب, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ کچھ کریں مارشل لاء لگ سکتا ہے. تو پرابیبلی اس کی اس آبزرویشن کے بعد, اس سبمیشن کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہ ہو. تیسرا یہ کہ پاکستان میں ایک دیر شوڈ بی پیس, اور یہ انشور کیا جائے جو سیکرٹری انٹیریئر ہیں. تو یہ تمام باتیں تھیں ناظرین, اور پھر آج اس پر پھر سے موقف لیا گیا پارٹیز کا. پیپلز پارٹی نے اس پر اپنا موقف دیا. اب سوال یہ ہے, اور ابھی آج پہلے ایک آبزرویشن تھی بینچ کی طرف سے, اب اٹس اے 5 ممبر بینچ, یہ تھی کہ بھئی کچھ نہ کچھ آج ہم آرڈر دے دیں گے, بٹ ایز تھنگز مووڈ وہ کہا گیا پھر ٹورڈز دی اینڈ آف دا ڈے کہ کل کے روز ہم سب کا ایک دفعہ موقف لیں گے, اس کے بعد وی ول گیو آر آبزرویشن. تو یہ بڑے سوال اٹھے کہ کیونکہ جو موو تھا, جو ڈپٹی اسپیکر نے ایکشن لیا تھا وہ غیر آئینی تھا, اور اس کے نتیجے میں کوئی ریسنڈ کرنا چاہیے تھا, کوئی اسٹے آرڈر دینا چاہیے تھا, واٹ ایور دا ٹرم از جب آپ پارلیمنٹری کسی ایکشن پر ایسے کرتے. ایک بات یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ بہت سی باتیں ایسی کہی گئیں کہ بھئی آپ جو پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس پر کورٹ کے لیے وہ آؤسٹر ایک کلوز ہے, وچ مینس کہ کورٹ جو سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ اس میں انوالو نہیں ہو سکتا. لیکن اب ہم نے ایک بڑا زبردست ہے پینل آف لائرز, اور ان کا اپنا مختلف موقف ہے اس پہ, وچ از وائی وی آر ویری پلیزڈ کہ وی ہیو 2 اپوزٹ ویوز. اس میں یہ جو ہمیں پتہ ہے وہ یہ کہ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل معاملات کا تعلق ہے, اگر کوئی ایکشن ہو رہا ہے ڈیورنگ دا پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ جہاں کے آئین سے
کوئی تصادم ہو رہا ہے تو اس صورت میں سپریم کورٹ کین انٹروین. تو یہ ایک موٹی موٹی باتیں. ناؤ ویل گو ٹو آر پینلسٹ. ہمارے ساتھ ہیں فیصل فرید چودھری صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے ہیں, فارمر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ہیں. اور فیصل مجھے کریکٹ کیجیے گا, یو آر انوالوڈ ان دس کیس آن بہاف آف دا گورنمنٹ؟ جی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور سینئر لائر ہیں, جو کہ ویری ویل ورسڈ ان کانسٹیٹیوشن لا. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو اف آئی میں اسٹارٹ ود یو سلمان, یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ بڑا سوال اٹھا لیتے ہیں کہ کورٹ آئین میں کیا لکھا ہے کہ جو آنریبل کورٹ ہے وہ آئین جو پارلیمان کی پروسیڈنگز ہیں اس پر آبزرویشن بھی دے سکتے ہیں, رولنگ بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں, آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ جو پروسیجرل irregularities ہیں اگر وہ ہوتی ہیں پارلیمان میں تو اس حوالے سے عدالت جو ہے معاملے کو نہیں دیکھے گی, اس کا جوڈیشل ریویو نہیں ہوگا. 69 سب کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمان کے ممبران ہیں اور دیگر عہدیداران ہیں ان سے بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, وہ کسی عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے. تو یہ بات تو آئین کا آرٹیکل 69 کہتا ہے. اور اس نوعیت کے آؤسٹر کلوزز ہمارے آئین میں اور بھی ہیں اور ہمارے قانونی نظام میں اور بہت سے ہیں. بہت سے قوانین میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس معاملے کو کوئی عدالت نہیں دیکھے گی, کوئی سول کورٹ نہیں دیکھے گا. لیکن اس حوالے سے ہماری کوئی 75 سالہ تاریخ ہے, ہماری ایک جورسپروڈنس ہے. ہماری عدالتوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ معاملات جو صریحاً کسی کی جورسڈکشن سے باہر ہوں, یعنی کہ جو دائرہ اختیار قانون نے یا آئین نے کسی کو دیا ہے اس سے اگر تجاوز کیا جائے یا اگر فاش کوئی بددیانتی پر مبنی, میلافائڈے پر مبنی کوئی عمل ہو تو پھر عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے. اب یہاں یہی سوال ہے عدالت کے سامنے کہ جو کچھ ہوا کیا وہ اس پروٹیکشن جو بظاہر ایک پروٹیکشن ہے آرٹیکل 69 کی 69 کی, کیا اس سے کورڈ ہے؟ کیا عدالت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, عدالت اس طرف نظر نہیں کر سکتی, یا یہ کہ جو سب کچھ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا پلک جھپکتے 5 منٹ میں جو ہو گیا ایک آئینی عمل کے ساتھ, اور جس طرح 190-95 ممبران کو غدار قرار دے دیا گیا, اسپیکر صاحب ایک رولنگ لکھ کر لائے. دیکھیے اسپیکر کو غیر جانبدار ہونا ہوتا ہے, اس بات کا عہد کرتی ہے. جی سلمان صاحب اجازت دیں گے تو آئی ول کم بیک ٹو یو فار ڈیٹیلز آن دس ایشو کہ جو اسپیکر صاحب نے کل کیا, ڈپٹی اسپیکر نے. لیکن بس یہ بتا دیجیے گا, ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تصادم ہو, اور آپ نے کہا کہ بہت سے ایسے پریسیڈنٹس ہیں جہاں کورٹ نے انوالو کورٹ ہوا ہے, تو آپ کوئی 1-2 ایگزامپلز بریفلی دے دیں بفور آئی گو ٹو فیصل صاحب. دیکھیے ڈسپائٹ این آؤسٹر کلوز کورٹس نے جورسڈکشن ایکسرسائز کی ہے. دیکھیے اس معاملے کو پارلیمان میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو 1956 کی جو 56 کی ہماری کانسٹیٹیوشن تھی اس کے تحت 1958 کے ایک کیس میں دیکھا گیا, اور اگر اس ججمنٹ کو بغور پڑھا جائے اس میں بھی دروازہ پوری طرح بند نہیں کیا گیا. اس کے بعد جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہوا, فہمیدہ مرزا صاحب کی رولنگ کو عدالت نے اوور رول کیا اور کہا کہ نہیں, ان کو نااہل قرار دیا جائے گا, ان کے معاملے کو الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے. 2019 میں میرے ہاتھ میں ہے اس وقت یوکے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ جہاں پروروگ کیا سیشن کو اسپیکر نے, جب ایک اہم بحث ہونی تھی, ایک ووٹ ہونا تھا بریکسٹ کے حوالے سے, یورپین یونین سے اخراج کے حوالے سے, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بددیانتی پر مبنی تھی یہ ایڈجرنمنٹ, یہ جو پروروگ کیا گیا سیشن کو. حکم دیا کہ اسمبلی ہاؤس آف کامنز دوبارہ بیٹھے اور اس معاملے کو دوبارہ سے ہاؤس آف کامنز کے سامنے رکھا جائے. لہٰذا یہ مثالیں ہمارے پاس پاکستان کی بھی ہیں اور بین الاقوامی. اچھا, سو دا پریسیڈنٹ از دیئر. لیٹ می گو ٹو فیصل صاحب. اچھا جی فیصل, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یقیناً کل کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی, اف ناٹ لائیو دین آن ٹی وی, ہم بھی وہاں موجود تھے. یہ بتائیے گا کہ جب لا پلس انفارمیشن منسٹر چودھری فواد صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ آرٹیکل 5 کے تحت اور یہ یعنی کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے ایٹسیٹرا, اس کے بعد پاکستان کا جو یار غدار کے نعرے اشارے لگے. اچھا, اس کے بعد جو انہوں نے کہا جی آپ یہ رولنگ دیں, اس کو ختم کریں, اس کو بیسکلی ڈسمس دا ریزولوشن دیٹ ہیڈ بین ٹیبلڈ, تحریک عدم اعتماد. تو جو ہمیں دیکھنے میں لگا, یہ لگا کہ جی کھڑے ہوئے لا منسٹر صاحب اور انہوں نے بس یہ ایک بات فرما دی کہ جی
یہ ایک سازش کا حصہ ہے، یہ پاکستان کے دشمن امریکہ یہ کر رہا ہے اور اس میں ہماری اپوزیشن کے لوگ کچھ انوالوڈ ہیں، اور پھر اسی پر ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی. لیکن جب ہم آئین پڑھتے ہیں تو آئین میں جو آرٹیکل 5 ہے اس میں لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، اس کے بعد پھر آرٹیکل 6 ہے جس میں ٹریچری کو وہ اس کو کر دیا جاتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کہ آپ غدار ہیں، ٹریچری کا الزام لگتا ہے. لیکن یقیناً آئین ہی کہتا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے پروسیس بائی وچ ڈٹرمینیشن ہو کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ مرتکب ہیں غداری کے. تو اب وہ ڈٹرمینیشن کیا جو پرائم منسٹر یہ کہتے رہے ہیں کہ کچھ جو ملے ہیں جو سیاستدان امریکی ڈپلومیٹ سے، اور پھر یہ کہنا کہ وہ جو خط آیا ہے جو یعنی کیبل آئی ہے وہ بھی اس چیز کی کرتی ہے عکاسی کہ یہ دونوں چیزیں مل کے تو ایک سازش بن رہی ہے. تو ہاؤ ویک ان پروسیس آف asserting کہ یہ اصل میں لوگوں نے ٹریچری کی ہے، they're disloyal to the state. بحیثیت ایک وکیل آپ کو یہ چیز پریشان نہیں کرتی؟ نہیں، پہلے تو مجھے آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ آیا. یہ تو 2-4 منٹ کا تبصرہ ہے آپ کا، کوئی سوال آپ بتائیں. اس میں آپ کو سوال نہیں سمجھ آیا؟ مجھے پریشانی نہیں ہوتی، آگے چلیں. اچھا چلے میں آپ کو بتاؤں. سوال تو سمپل ہے کہ کس بنا پر انہوں نے یہ ڈٹرمن کر دیا کہ یہ لوگ ٹریچرس ہیں اور آرٹیکل 5 اس پہ لگتا ہے. Where is the process? Where is the investigation? انہوں نے ایک ڈیٹیل دی ہے، اس ڈیٹیل میں جو ہے وہ اب کورٹ کے سامنے معاملہ سبمٹ ہے. میں اس خشوع اور غضو کے ساتھ یہ میں نہیں بیان کر سکتا جس طرح اپنا دوسرے صاحب ہمارے سینئر کر رہے ہیں، بیکاز اس میں لمیٹیشنز ہیں. یہ جو سارا معاملہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی مکرو جو ہے وہ ایک جو ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے نوٹس نہیں لیا. میرا تو یہ خیال ہے، جو آپ نے مجھے ایک یہ بات کہی آپ کے میں نے سنی کہ یہ کہا گیا کورٹ کو کہ مارشل لا لگ رہا ہے. یہ کس نے کہا کورٹ کو، اور یہ کیوں کہا؟ کیوں مسلح اداروں کے اوپر جو ہے ایک ایکوزیشن لگائی گئی؟ میرے لیے تو بہت زیادہ الارمنگ بات ہے کہ کیا کوئی بھی شخص، جیسے آپ کہہ رہی ہیں اگر وہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جا کے بات کہے گا کہ مارشل لا لگ رہا ہے اور اس طرح سے پھر ایکشن ہوگا. دیکھیے باتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں. پٹیشن جو ہے وہ حق ہے ان کا، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے نہیں بنتی ہے، معاملہ سب جوڈیس ہے، وہ دیکھیں گے. لیکن فیصل صاحب میں آپ سے بات کری تھی واٹ ہیپنڈ ان سائڈ دا پارلیمنٹ. نہیں فیصل صاحب میں پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہی ہوں. ہوئی ہے جس طرح سے ایک خرید و فروخت ہوئی ہے، جس طرح سے ایک گندی سیاست کا جو ہے وہ بیج بویا گیا ہے، اس کی کنڈمنیشن ہو. اور دوسری بات یہ ہے، میرا یہ فرم بلیف ہے کہ یہ پولیٹیکل پروسیس ہے. پارلیمنٹ میں جو ایک پولیٹیکل پروسیس انیشیٹ ہوا اس کا گورنمنٹ نے ایک جواب دیا. اب اس کی ڈیٹیلز جو ہے نیٹی گریٹی جو ہے جی وہ کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوں گی. نہیں دیکھیں نا، آپ سے تو میں سوال کری تھی جی فیصل صاحب، میں تو سوال آپ سے بھائی کری تھی کہ پارلیمان میں جو ہوا آپ کو لگا کہ وہ آئین کے مطابق ہے؟ بیکاز آبویسلی وہاں تو جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو کہا گیا کہ انہوں نے آرٹیکل 5 کی وائلیشن کی ہے. دیکھیے دو طرح کی آراء ہیں نسیم اس میں جی، آپ اپریشیٹ کیجیے کہ دیکھیے 2 طرح کی آراء ہیں. ایک آراء یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہوا ہے. دوسری رائے جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پروسیس ہے، وہ جو وہاں پہ ہوا رولنگ جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیونکہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے چکی ہے، سو موٹو نوٹس لے چکی ہے. میری خواہش ہے کہ جب ہارس ریڈنگ ہو رہی تھی تب سو موٹو نوٹس لیا جاتا، پر یہ کیونکہ کورٹ کا پروگیٹو ہے. اب ایشو اب انویسٹیگیشن کی جہاں تک آپ بات کرتی ہیں، میں نے اس میں عرض کیا آپ سے کہ رولنگ آ چکی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب کی طرف سے. وہ ایک ڈیٹیل رولنگ ہے. اس کی جو وجوہات ہے وہ اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کا حوالہ دیا گیا ہے، کیبنٹ میٹنگ کے حوالے دیے گئے ہیں. اب جب کیونکہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں ٹاپ سول اینڈ ملٹری براس بیٹھتی ہے، اب جب اتنے ہائی لیول کی ایک کونسل جو ہے اس کا خط آیا، پھر ایک پتہ ڈیمارک جو ہے وہ بھی دیا گیا، ڈیمارچی بھی دیا گیا ایک امبیسی کو. تو یہ معاملات انہوں نے اپنی اس رولنگ میں ڈسکس کیے ہیں. میری تھوڑی سی لمیٹیشن ہے ود
रिस्पेक्ट आप लोगों से, बिल्कुल मैं उसमें क्योंकि इन्वॉल्व हूँ, बिल्कुल ठीक, खुल के इजहार नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको हतमी राय नहीं दूंगा। नहीं फेयर इनफ, नहीं आपने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद नाज़रीन हम अपने जर्नलिस्ट के पास आएंगे और कुछ जेनेरिक सवाल हैं वो हम इनसे पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि इस वक्त जहां हम पाकिस्तान में खड़े हैं इस वक्त क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यानी कि नॉमिनेटेड इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, और अब अगर बनाने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर फॉर्मली तो उनको अपोजिशन को मिल के बातचीत करनी होगी। अपोजिशन कह रहे हैं हम नहीं बिल्कुल भी इंगेज करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब, अब कहाँ बात जाएगी? नहीं देखिए, अगर तो कल एक फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो बात उससे आगे बढ़ेगी। दो ही सूरतें हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट असेंबली की तहलील जो हुई और उससे पहले जो स्पीकर की रूलिंग आई जिसकी वजह से तहरीक-ए-एतमाद को ख़त्म कर दिया गया, उस तमाम अमल को अगर कायम रखती है ये कहकर कि ये हमारी जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर है, तो उस सूरत में तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर के साथ 3 नामों पे की एक कमेटी जो है वो बनानी पड़ेगी, यानी कि 3 नाम देने। और अगर उनके दरमियान कोई फैसला नहीं होता तो फिर एक 8 मेंबर पार्लिमानी कमेटी होगी, वहाँ 3 दिन के लिए गौर ख्वास होगा, वहाँ भी अगर फैसला नहीं होता तो वो नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, तो फिर वो अमल शुरू हो जाएगा। अपोजिशन के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगी सवाए इसके कि वो उस अमल का हिस्सा बने। लेकिन इस वक्त अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि ये सारा अमल ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है, लिहाजा हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये बात बदल जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आता है और इस अमल को जारी रखा जाता है। जी, वो तो पाबंद हो जाएंगे। आपने जैसे कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो भी रूलिंग है उस पर। ये बताइएगा फैसल के ये जो अभी आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कहा, तो आईनी तौर पे अगर ये मामला आता है, जैसे आपने कहा वो अहम मामला है, इससे जुड़ा हुआ मामला है इस पूरे सवाल से कि रूलिंग वाज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो नेशनल सिक्योरिटी की प्रोसीडिंग्स डू वी हैव अ प्रेसिडेंट? पहले हुआ ऐसे कि कोर्ट में आप ले आएं और आप प्रेजेंट करें, फिर क्या आप क्या देखते हैं किस तरीके से ये प्रोसीड करेगा ऑन दैट इशू? नसीम, इसमें 2 पहलू हैं। देखिए, अगर तो जो एक तो पहली बात ये है कि कल का फैसला तो मुझे नहीं लगता कि कल आएगा। उसकी वजह यह है कि इसमें काफी सारी पार्टीज हैं। सुबह अभी पिटिशनर्स का मतलब जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो उन्होंने ये कहा अपोजिशन के जो लॉयर थे उनको मुखातिब करते हुए कि हमने आपको 2 घंटे सुना है, आप ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो अभी तक जो पिटिशनर्स का केस है वो पुट सही नहीं हो सका। अब अभी तक वो सीक्वेंस नहीं बना सके कि उनका केस है क्या। अगर तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में जाती है, क्योंकि सोमोटो प्रोसीडिंग्स है, तो इसमें एक कमीशन बनाई जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक पिटीशन आई थी जो रिटर्न कर दी थी, लेकिन ये वो हफ्ते वाले दिन की थी। उसमें ये लगाया गया था ऑब्जेक्शन कि आर्टिकल 69 के तहत जो प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट की, उनको चैलेंज नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले दिन क्योंकि सोमोटो आ गया था तो दैट वाज वो एक वेरिएंट में है सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में जाना है, तो फिर मेरी राय में तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि जब तक वो लेटर या वो कॉन्टेक्स्ट वो ये चीजें उनके सामने जब तक नहीं आए कि कोई वो उसका फैसला कैसे करेंगे। उसका एक और जो है एक इसका मतलब बीइंग लॉयर मैं आप कमेंट करूंगा, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समबडी। उसका इशू ये है कि अगर वो सपोजिटली मेमोगेट, अगर आपको याद है मेमोगेट का एक स्कैंडल आया था जिसमें 3 चीफ जस्टिस जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के थे, मियां नवाज शरीफ साहब वो लेके गए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ। उस किस तरह का अगर कोई मामला आता है तो फिर तो वो प्रोसीडिंग चलेगी, क्योंकि इस वक्त जो पार्लियामेंट में हुआ है उस पे उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो इसके साथ आप देखिए ना, इसमें थोड़ा सा स्टेप आगे चले। स्टेप ये चले गए हैं कि हुकूमत ने इलेक्शन ऑप्ट कर लिए हैं और बजाय कि वो पावर कॉन्सेंट्रेट करते या कंटेन करते, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इलेक्शन में जाए। अब इलेक्शन जो है वो ये हुकूमत तो करेगी। जी, वाइंड अप करने हमने वेरी क्विकली जी इलेक्शन की गवर्नमेंट और अच्छा तो गवर्नमेंट ने करवाने, तो उसमें अल्टीमेट जो एडजुडिकेटर्स हैं पाकिस्तान की हुकूमत के,
करने के वो है इस्तेकाक अवाम पाकिस्तान। तो एक सैफुल्लाह केस हुआ जुनैद साहब की असेंबली में, वो भी एक तरह का सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे किस जगह से आगे चले जाएगी वो तो एक ज़ाहिर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। और आपने फरमाया कि आपके ख्याल में कल फैसला शायद आना मुमकिन ना हो, और आपने ये भी फरमाया कि जो लेटर वगैरह है, जो NSC का रिकॉर्ड है मीटिंग का, वो भी शायद आना, अगर फैसला इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।